علماء نے معراج کی حکمتوں پر مختلف اعتبار سے گفتگو کی ہے۔ ایک گفتگو اس اعتبار سے کی کہ آخر واقعہ معراج میں کیا راز پنہاں ہے۔ بڑا ہی ایمان افروز نقطہ علماء نے لکھا کہ ہوگا یہ کہ جب بزم محشر سجے گا، یعنی زندگی میں، یعنی یہ عقیدہ اہل سنت ہے کہ دنیا میں جاگتی آنکھوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کسی کو نہیں ہو سکتا۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے شرف عطا کیا، اس کے علاوہ کسی کو شرف نصیب نہ ہوگا۔ خواب میں زیارت ممکن ہے، البتہ قیامت کے دن جو بزم محشر سجے گا، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سبھی پیش ہوں گے۔ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت کیسے ہوگی، کس انداز پر ہوگی، صدر الشریعہ علیہ الرحمٰن نے بہار شیخ میں لکھا کہ جب دیکھیں گے تو بتا دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ نہیں جو ہماری عقلوں میں آ جائے، جس کا ہماری عقلیں ادراک اور احاطہ کر لیں۔ ہمارا کام ہے اس پر ایمان لانا اور ہر عیب کی نفی کرنا۔ تو علماء نے لکھا کہ جب وہ بزم میں محشر سجے گا اور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام مدعا شفاعت لیے آگے بڑھیں گے اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مدعا عرض کریں گے، تو ایک فطرتی تقاضا یہ ہے کہ بادشاہ کے سامنے بھی اگر کوئی جائے پہلی مرتبہ تو احترام سے اور دبدبے اور ہیبت سے اس کی زبان زیادہ نہیں کھلتی، وہ زیادہ مدعا بیان نہیں کر پاتا، اور وہ جو ہے بہت کچھ سوچ کر جاتا ہے لیکن سب کچھ نہیں کہہ پاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلال کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیبت کا تو کیا عالم ہے۔ تو بادشاہ کی چھوٹی سی مثال تھی بلا تشبیہ و تمثیل۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے قرب میں بلا کر پہلی دفعہ دنیا میں ہی زیارت کروا دی کہ جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بزم محشر میں اس امت کا مدعا پیش کریں گے تو بلا جھجک پیش کریں، بغیر رکے، بغیر ٹھہرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں امت کا مدعا پیش کریں، امت کے لیے شفاعت طلب کریں۔